حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب۔ جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا ہے۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔
عذاب کو دور کیا. آج ہم نے تلاوت کیا اس میں پارے میں. اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے, ایمان لائے. اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں. انہوں نے دیکھا, رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے, آنے والا ہے, دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے. لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا, آسمان صاف ہو گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا, عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے, اپنی قوم کی طرف نہیں آئے. انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے. ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا. اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے. اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے. کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی, چلتی نہیں تھی. یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے, بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی. اس زمانے میں یہ مشہور تھا. تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے, جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا, ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا, میں ہی ہوں, انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں. لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا, تب کشتی آگے بڑھتی تھی. اب بیچ دریا میں ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں, اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں, یہ ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا, اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا. تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا. پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے, اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی. دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار قرآن اندازی کی گئی, پھر حضرت یونس کا نام آیا. تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا, حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا, دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو, لقمہ بنا لیا ہو, بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے, حفاظت گاہ ہے. اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, دن, 2 دن نہیں, 40 دن تک رہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی. مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں, آپ کو حیرت ہوگی, تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا. آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے, 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص
8 دن کے بعد باہر نکلا، ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا، لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، یہ وہ قادر مطلق ہے. 40 دن تک اندر رہے. اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے، پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے، اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے، لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے یا اہتمام ہے، لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں. یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے. 40 دن. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے، میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر، مجھے تو معاف فرما دے. یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا، ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون، مچھلی والا. جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا. اندھیریوں میں، ظلمات کہتے اندھیری، اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اندھیریوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، بہت ہی اثر انداز ہے، بہت ہی اثر انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا، تجھی کو پاکی ہو، تجھی کو پاکی ہو. انی کنت من الظالمین، اپنے متعلق اعتراف کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا. کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا.